کمتر جملہ ان کے لیے کہا جائے، اس سے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کافر یا جو واقعی مرتد ہے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت جو کرے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی ہے کہ ان کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ اگر ان کے لیے پھر بھی دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں تو دراصل ان آیات پر شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں جن میں منع لکھا ہے، تو اس وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ جس نے ایسا کر لیا ہو وہ توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ قبر پہ والدہ کے جا کر ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں یا ان کے وسیلے سے دعا، تو بالکل صحیح ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر ان کا وسیلہ پیش کر دیں، یا یوں بھی آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ امی آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، کیونکہ مردہ سنتا بھی ہے اور وہ دعا دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے اچھا صدقہ جو ہے وہ بہرحال بہت سارے مسجد بنانا ہے، آپ قرآن رکھوا دیں، لیکن میں اکثر یہ مشورے دیتا ہوں کہ کسی ایک کو عالم بنا ایک کو مفتی بنا دیں۔ اب جیسے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس طرح کے کوئی اچھا بچہ جو یہ نہیں کہ غربت ختم کرنا مقصود ہو، یہ نہیں، ذہین بچے کو تلاش کریں۔ اگر ذہین اور غریب ہو تو بہت اچھا، چلے غربت بھی اس کی دور ہوگی اور اس ذہانت سے اخلاص سے پڑھے گا اور پھر پوری دنیا میں جو کام کرے گا، وہ لکھے گا، وہ فتوے لکھے گا، وہ بیان کرے گا، وہ اور عالم تیار کرے گا، وہ کتابیں لکھے گا، سب کا سب ثواب کو حاصل ہوگا۔ ایک اور کال کے واقع ہو جاتی ہیں، چاہے عورت حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، بچہ 2 ماہ کا ہو یا 2 سال کا ہو چکا ہو، چاہے بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، گواہ ہوں یا نہ ہوں، ایک ساتھ ایک طلاق دیں 1 ہوگی، 2 دیں 2 ہوں گی، 3 دیں 3 ہوں گی۔ اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات لوگ ایسے جگہ سے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان طلاقوں کو کم قرار دے دیں۔ یاد رکھیں کہ جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اور نبی کریم کا فرمان ذیشان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرے اور پھر وہ میجورٹی کو چھوڑ کر اپنا فتویٰ جاری کرے، تو یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جس طرف حق ہو، جس طرف زیادہ ہو حق اسی طرف ہوگا، تو پھر حدیث پر عمل کر کے اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہیے اور دوسرے قول پہ فتویٰ دینا چاہیے کہ جس پر میجورٹی ہے علماء اسلام کی۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت عمر فاروق کے دور سے خاص طور پر تمام صحابہ اس پر متفق رہے، اور 1500 سال کے بڑے بڑے فقیہ اٹھا کر دیکھ لیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو آخر اس چیز کو قبول کرنے میں کیا چیز رد ہے؟ 2-4 آدمی اگر ایک الگ گروپ بنا کر وہ کہیں کہ ہم 3 طلاق کو 1 قرار دیں گے یا ہوتی نہیں ہیں، چاہے دلائل ہوں، تو یہ سب کیا اندھے ہیں؟ ان کو وہ دلائل نہیں پتا؟ جمہور ایک طرف ہو گئے، گمراہی پر ہو گئے، ایک چند لوگ یہ حق پر رہیں گے۔ سوچنا چاہیے ذرا، آپ کے خاندان میں اگر 50 افراد ہیں، 45 ایک طرف ہوں، 5 ایک طرف، کس کا فیصلہ مانیں گے آپ؟ تو یہ تو مطلب عقلی لحاظ سے بھی یہ ذہن یہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں میجورٹی ہے حق اسی طرف ہوگا۔ 50 ذہن کام کر رہے ہوں اور ادھر 5 ذہن کام کر رہے ہوں، 50 دلائل پر اچھی طرح غور و تفکر کر رہے ہوں، 50 ذہن صحیح علم کے ساتھ اور 5 اپنے علم کے ساتھ غور کر رہے ہوں، نتیجہ کس کا صحیح نکلے گا؟ یہ۔ اور یہ ایسا نہیں کہ چلیں اس طرف کن ذہن قسم کے بیٹھے اور یہ بہترین ذہن کے لوگ۔ آج اگر پاکستان میں آپ اسلام نافذ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جتنا کامل فقہ حنفی ہے کوئی بھی فقہ نہیں ہو سکتا، اور یہ مکمل آپ کو ہر مطلب کہ آئین بنانے کے سلسلے میں مکمل رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس کو آپ دیکھیں ذرا۔ اور جو مطلب یہ کہ فقہ کو نہیں مانتے یا تقلید کو نہیں مانتے، وہ بھی مقلدین کی تحقیقات کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ میں شرطیہ کہتا ہوں، فقیر کا دعویٰ ہے، انشاءاللہ کوئی مانے نہ مانے، مطلب لیکن ہماری کتابیں پڑھے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ مقلدین کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ان کے اصولوں پہ غور کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے اس قابل ہوں گے کہ قرآن و حدیث سے کچھ اخذ کر سکیں، ورنہ تو ٹھوکر ہی ٹھوکر ہے۔ تو اس لیے میں نے تمہیداً اور مطلب احتیاطاً یہ جملے کہہ دیے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب شوہر کو منع کریں کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی، کہیں سے بھی فتویٰ لے آئیں گے، جی دیکھیں گے تو ہوئی نہیں طلاق، یا 3 کے بجائے 1 ہوئی، اب 7 رہنا شروع کر دو۔ اس سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا تھا آپ کو وہاں جانے کا، آج اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آپ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے آپ حکم شرع معلوم نہیں کرنا چاہتے، شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ اب ایک ترغیب دی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کی، یعنی سے والدہ ہی فوت ہے صرف یا والد ہی فوت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے
اور یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بری ہے، آزاد ہے، گریف سے، جہنم سے آزاد ہے۔ معجم الصغیر کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اگر پاسبل ہو تو ہر جمعے اپنے والدین اور کوئی ان میں سے ایک فوت ہوا ہے تو ان کی قبر کی زیارت کیا کریں اور ان کے لیے وہاں دعائے بخشش و مغفرت کریں، کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، تو انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا یہ آنا جانا، یہ مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا باعث مغفرت بنے گا، اور انشاءاللہ پھر ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ بھی چونکہ طرز عمل اپنے بڑوں کا دیکھتے ہیں، تو کبھی ہمارا انتقال ہوگا تو یہ بچے بھی انشاءاللہ آ کر اسی طرح زیارت بھی کریں گے اور ہمارے لیے راحت کا سامان پیدا کریں گے۔ ایک حضرت ایک اور روایت، دو تین بس میں روایت عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم بخاری کی حدیثوں کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی کسی ایسے مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا، پھر اس کو سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت نقل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے والد کی، والدہ کی، بھائیوں کی یا بہنوں کی قبروں پر، یا دیگر کوئی رشتہ دار یا دوست جیسے ہیں، تو وہ ہمیں پہچان لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی احساس و شعور باقی رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان بے حس ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم تو بظاہر بے جان ہے لیکن روح تو ہے، روح تو فنا نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق کچھ نہ کچھ جسم سے قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یا عذاب یہ روح اور جسم کے مجموعے پر وارد ہوتی ہے۔ عذاب دونوں کو ہوگا اور نعمت کا اثر بھی دونوں ہی محسوس کریں گے۔ تو اس لیے کہ جسم گل سڑ بھی جائے پھر بھی جسم کا ایک جزو ایسا ہوتا ہے جو مزید تقسیم قبول نہیں کرتا اور روح کا اسی کے ساتھ تعلق ہوتا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ مٹی میں مل گئے یہ ہمیں کیا پہچانیں گے، حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ کسی کے آنے پر سب سے زیادہ انسیت اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ شخص قریب آتا ہے جس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کا قریبی ایسا رشتہ دار آئے یا آپ کسی ایسے کے پاس جائیں جس سے بہت انست اور محبت ہے، سب سے زیادہ اس مردے کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو راحت ملتی ہے۔ اس سے ذرا میرے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، بہت ہی پیارا دوست تھا، جگری یار ہے، لیکن ہم مرنے کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں، ان کی راہ، وہ ہماری راہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم ان کی قبروں پر نہیں آتے ہیں۔ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔